أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دین کی خاطر سیدھا رکھیے، یعنی دین پر چلو تو سیدھا سیدھا چلو۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر غلط راستے سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پہ چلنے والا ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں حنیفہ کہا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر غلط راستے سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک فطرت ہے، یعنی اللہ نے بنائی ہے اور لوگوں کو اس فطرت پہ رکھا ہے۔ فطرت سے مراد صلاحیت ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے اور اسلام پر چل سکتا۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو کسی اور مذہب میں لے جائیں، لیکن پیدا وہ اسلام پر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کبھی تو چھوٹا بچہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے اور کبھی بڑھاپے میں جا کر بوڑھا اسلام قبول کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کردہ اس صلاحیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اسلام قبول کرنے کی صلاحیت۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف توجہ کرنے والے بنو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے بنو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں شامل نہیں ہونا، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، مشرکوں کی صف میں کھڑے نہیں ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقے ڈالے اور پھر گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جس طرح یہودی تھے، عیسائی تھے، پہلے تو ایک ہی دین تھا، پھر انہوں نے تفرقے ڈالے، اختلافات کیے، پھر ان کے کئی فرقے بن گئے۔ تو اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم فرقے نہ بنانا، لیکن بدقسمتی سے بنے فرقے، اور یہ بننے بھی تھے کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ بس اب دیکھ لیں کون نبی کی سنت پر اور صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے۔
یہ اللہ نے معیار قرار دیا۔ جو نبی کی سنت کو چھوڑے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو صحابہ کی جماعت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پہ خوش ہے۔ ہر فرقہ اپنے رسم و رواج پہ خوش ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جو ہمارے پاس ہے وہ اصل ہے، یہی ٹھیک ہے، وہ چاہے غلط ہی ہو۔ کبھی کبھی ضمیر بھی جھنجھوڑتا ہے کہ بات تو غلط ہے، لیکن چونکہ میرے فرقے کی بات ہے اس لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جو کچھ ان کے پاس رسم و رواج ہوتے ہیں اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچے تو دعوا ربہم، تو پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع ادھر ہی کرتا ہے۔ پھر کیوں؟ تکلیف میں پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ اس پر مہربانی کرتا ہے، اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر انہی میں سے ایک گروہ ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا۔ بھائی جب مصیبت میں اللہ کو پکارا تھا، اللہ نے مدد کی، پریشانی دور کر دی، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بجائے شکر ادا کرنے کے شرک شروع کر دیتا۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں کوئی گرفتار ہو جائے تو اس وقت کہتے ہیں یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ جب اس پریشانی سے نکال لیتا ہے، پھر کوئی پوچھتا ہے کیسے بچے؟ اور جی داتا صاحب دیکھ دے کے آیا تھا، فلاں جگہ منت مان کے آیا تھا۔ بھئی اب کیوں نہیں کہتے اللہ نے بچایا ہے؟ یہی تو شرک ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی اور نام کسی اور کا لگا رہے ہو۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں، اور جب میں مصیبت دور کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور ان کا یہ رویہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا، اٹھا لو فائدہ دنیا میں جو اٹھانا ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب رب سے مانگا ہے اور رب نے دیا ہے تو پھر شکر رب کا ادا کرو، شرک نہ کرو۔ شرک کرو گے تو کیا کر لو گے؟ 4 دن دنیا میں مزے کر لو گے، مر کے تو رب کے پاس جانا ہے نا۔ جب مر کے رب کے پاس جاؤ گے تو پھر رب بتائے گا کہ تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے، پھر وہاں بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا اس شرک پر ہم نے کوئی دلیل دی ہے ان کو، جو دلیل ان کو بتا رہی ہو کہ ہاں یہ شرک جائز ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے شرک کے جائز ہونے پر۔ کسی آسمانی کتاب میں نہیں لکھا، کسی آسمانی صحیفے میں نہیں لکھا، کسی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی، کسی ولی نے، کسی صحابی نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی۔ یہ لوگ ولیوں کے نام پہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ ولی تو شرک کے خلاف دعوت دیتے رہے۔ ولی تو یہی سکھاتے رہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، رب کو سجدہ کرو، رب کے علاوہ کسی کو نہ کرو۔ اور آج ایسی عقل ماری گئی کہ شرک کو شرک ماننے کو بھی تیار نہیں۔ ایک عام آدمی تو کیا، مولوی ایسے ہیں جو شرک کو شرک ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں قبروں پہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، پیروں کو جو سجدہ کرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ تو پھر شرک ہے کیا؟ اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ ہمارا ہرگز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی۔ جب نبی کے لیے سجدہ جائز نہیں تو آج 15ویں صدی کے پیروں کے لیے سجدہ جائز ہو گیا۔
قبروں کو سجدہ جائز ہو گیا اور پھر اس کو شرک ماننے کو تیار نہیں. یہی کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی. لوگوں نے شرک کیا، شرک کر کر کے اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ رب نے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو شرک بھی اب سمجھ نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. ہر گناہ کی معافی ہو جائے گی، شرک کی معافی نہیں ہوگی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، انسان کا مزاج یہ ہے جب ہم اس پر رحمت کرتے ہیں فَرِحُوا بِهَا، بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، پھر تو تکبر کرتا ہے. اور جب ہم کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں، اور بھیجتے بھی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے تو اذا ہم یقنطون، اب یہ مایوس ہو جاتا ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، پھر سمجھتا ہے کہ میں اس سے اب نکلوں گا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ مزاج انسان کا نہیں ہونا چاہیے. مزاج کیا ہونا چاہیے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب اللہ رحمت کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب اللہ امتحان لے تو صبر سے کام لو. مایوسی نہ کرو، ناشکری نہ کرو، بس شکر ادا کرو. اور اگر پریشانی ہے تو صبر سے کام لو، پریشانی جس رب نے بھیجی ہے وہ خود ختم کر دے گا. اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، خوب رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہ تو نیک ہونے کی دلیل ہے اور نہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کی دلیل. ہمارے لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں نا، 4 پیسے زیادہ آ جائیں اللہ بڑا راضی ہے اس سے. بھئی پیسے اللہ دے تو راضی ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. فرعون کو تھوڑا دیا تھا، نمرود کو تھوڑا دیا، قارون کو تھوڑا دیا، تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل تو نہیں. اور اگر کبھی دولت چھین لے اللہ، آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے. کیا اللہ نے اپنے پیغمبر ایوب علیہ السلام کا امتحان نہیں لیا؟ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مال و دولت بھی ختم، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے، اولاد ساری فوت ہو گئی، صرف میاں بیوی رہ گئے. بس صبر کرتے رہے، شکوہ نہیں کیا. پھر ایک وقت آیا، اللہ نے دوبارہ صحت بھی دے دی، مال و دولت بھی دے دیا. تو یہ امتحان ہوتا ہے. اس لیے اچھے حالات ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پریشانی آئے تو صبر سے کام لیں. ان فی ذلک لآیات، یہ رزق کے کشادہ ہونے میں یا رزق کے تنگ ہونے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو ایمان رکھیں. فآت ذی القربى حقہ، اپنے مال میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق دو، یعنی جو غریب ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو بھی دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مال میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں. لیکن آج کل ماحول ایسا بن گیا کہ رشتہ داروں کو نہیں دیتے، غیروں کو دیں گے. رشتہ دار خاص طور پہ سگا بھائی غربت کا مارا ہوا ہو، وہ کہتے ہیں اور مرے. رشتہ دار کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. غیروں پہ پیسہ خرچ کریں گے، رشتہ داروں پہ نہیں کرتے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، ان پہ خرچ کرو. اور زیادہ دولت اللہ نے دی تو رشتہ داروں سے ہٹ کر اوروں پہ بھی خرچ کرو، لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور اس میں ڈبل فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں پر خرچ کرے گا اسے ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب، یعنی رشتہ داری نبھانے کا ثواب. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ، انہوں نے ایک باندی کو آزاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تو یہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی. ماموں کو ضرورت تھی تو ماموں کو دے دیتی تو یہ ڈبل ثواب ملتا، ایک تو باندی دینے کا اور دوسرا ماموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا.
تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ڈبل فائدہ ہے، اس لیے پہلے ان پہ خرچ کریں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں اور نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، تو یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہے کامیاب۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو پیسہ سود پہ دیتے ہیں تاکہ مال میں اضافہ ہو، مال بڑھ جائے، اس لیے سود پہ پیسہ دیتے ہیں نا کہ مال میں اور اضافہ ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، اللہ کی نظر میں یہ مال بڑھ نہیں رہا۔ ہاں، اللہ کی نظر میں یہ مال نہیں بڑھ رہا۔ ہاں، اللہ کی نظر میں مال وہ بڑھتا ہے جو تم میں سے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے مال کو اللہ کئی گنا بڑھا دیتا۔ مولانا محمد عمر پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے جسم پہ کوئی پھنسی بن جائے، چھوٹا سا دانہ، وہ اسے دیکھے اور وہ دن بدن بڑھنا شروع ہو تو خوش ہو، واہ جی واہ کیا صحت بن رہی ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بے وقوف، یہ صحت نہیں بن رہی، یہ بیماری ہے، اس کے اندر گند جمع ہو رہا ہے۔ وہ کہے نہیں نہیں، یہ تو صحت بن رہی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو چیرا دیا جائے گا، سارے گند کو باہر نکالا جائے گا۔ فرماتے تھے کہ سودی کاروبار یوں بڑھتا نظر آ رہا ہے پھوڑے کی طرح، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ مال بڑھ رہا ہے، مال نہیں بڑھ رہا، وہ پھوڑے کی طرح گند جمع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچانک اس پہ چیرا دے گا، سارا مال برباد ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، سودی کاروبار یا سودی مال اللہ برباد کرتے ہیں، اور جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ چار کام بتائے، پیدا بھی اللہ نے کیا، رزق بھی اللہ نے دیا، موت بھی اللہ دے گا، دوبارہ زندگی بھی اللہ دے گا۔ یہ چار چیزیں بیان کر کے اللہ اب سوال کر رہے ہیں، حل من شرکائکم، کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو یا کوئی کام کر سکتا ہو ان چاروں میں سے؟ کوئی بت تمہارا تمہیں پیدا کر سکتا ہو، تمہیں رزق دے سکتا ہو، تمہیں موت دے سکتا ہو، یا تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر تم جو شرک کر رہے ہو، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، وتعالی، اور تم اللہ کے ساتھ جو بتوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ اسے بہت بلند ہے، اللہ کی ذات بہت بلند۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں جو فساد بپا ہوتا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، بعض دفعہ سمندر کے اندر لہریں آتی ہیں، سمندر ساحل سے باہر نکل آتا ہے، یا جہاز ڈوب جاتے ہیں، تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے یہ۔ اور اللہ خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھائے ان کے بعض گناہوں کی سزا، سارے گناہوں کی نہیں، بعض گناہوں کی سزا ان کو چکھائے۔ اور یہ حالات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لعلہم یرجعون، انہیں سمجھ آ جائے کہ ہم غلط راستے پہ ہیں، تو یہ رجوع کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ حالات بعض دفعہ خراب ہوتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، باز آ جا۔ اور جو باز آ جائے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر باز نہیں آتا تو پھر اللہ کھلی چھٹی دے دیتا ہے، بھائی ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور کوئی پکڑ بھی نہیں آ رہی، لیکن اچانک پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ اچانک رسی کھینچتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ لوگ سیر و سیاحت کرتے ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھو جن قوموں پہ عذاب آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا۔
ورنہ قرآن میں سیر کرو، قرآن پڑھو، 8واں پارہ پڑھو، 12واں پڑھو، پھر 19واں پڑھو کہ جن قوموں نے نبیوں کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت مشرکوں کی تھی، تو اللہ کا عذاب آیا نا۔ تو یہ اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جس طرح ان مشرکوں کو رب نے برباد کیا، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو رب تم پہ بھی عذاب اتار دے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، وہی جو پہلی آیت تھی کہ اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا رکھو، یعنی سیدھے سیدھے دین پہ چلو، بس اللہ کی رضا چاہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نے واپس نہیں لوٹنا۔ اللہ جب عذاب لائے گا تو کوئی اس دن کو پھر واپس نہیں ہٹا سکتا، اور اس دن لوگ پھر گروہوں میں تقسیم ہوں گے، یعنی قیامت کا دن یہ تو آ کے رہے گا۔ اب قیامت کے بندہ کہے گا ہو غلطی ہو گئی، یا اللہ معافی دے دے، اب مجھے ایک موقع دے دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب وہ دن واپس نہیں جا رہا، اب تم بھی واپس نہیں آ سکتے۔ اب گروہ بنیں گے، کافر الگ، مسلمان الگ، پھر مسلمانوں میں بھی گروہ بنیں گے کہ یہ بہت نمازیں پڑھنے والا تھا، ان کا جنت کا راستہ الگ، اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والا اس کا دروازہ الگ، کثرت کے ساتھ جہاد کرنے والا اس کا دروازہ الگ، اس طرح الگ الگ دروازے ہوں گے، مختلف گروہ بنیں گے، ان گروہوں میں یہ اکٹھے ہو کر پھر ان دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کفر سے اللہ کو نقصان ہوگا، یا اللہ کے نبی کو نقصان ہوگا، یا کسی اور کا نقصان ہوگا، میں کفر کروں گا۔ اللہ کہتے نہیں، جو کفر کرے گا فعلیہ کفر، اس کا کفر اسی پہ پڑے گا۔ ومن عامل صالحا، اور جو نیک عمل کرتا ہے، فلانفسہم، اپنے ہی لیے تو کر رہا ہے، اپنے ہی راستہ سیدھا کر رہا ہے جو نیک عمل کر رہا ہے۔ اور اللہ نے قیامت اس لیے بنائی لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اس لیے اللہ نے قیامت بنائی ہے کہ دنیا میں نیک عمل کر کے جو لوگ آئیں گے اللہ ان کو بہترین بدلہ دے گا، اور جو برے کام کر کے آئے ہوں گے، کفر کر کے آئے ہوں گے، تو انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ کافروں سے راضی نہیں ہے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ مومن کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی بات مانے، اللہ کے رسول کی بات مانے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔